عادت کر سکتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے تو تاریخ کی کتابوں میں یوں ملتا ہے، ایک مورخ ہے مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، ایک دن 1928 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں گیا۔ میں ان سے کلام کر رہا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے، میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک بن جائے جس میں وہ اپنی عبادات کو خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کر سکے، جس میں شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں، جہاں مسلمان محفوظ طریقے سے رہ رکھے۔ پھر مورخ لکھتے ہیں 1928 کے بعد جب 1930 میں اس ہی تصور کو لے کر آنے والی شخصیت علامہ اقبال ہے، جنہوں نے ایک اسلامی آزاد ملک کا تصور دنیا کو دیا۔ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، مسلمان کوششیں کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ 14 اگست کا دن آیا۔ 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ملک مسلمانوں کو دیا۔ اب جب پاکستان بنا، پاکستان کے 2 حصے تھے جو بعد میں ایک بنگلہ دیش بن گیا۔ تاریخ والا لکھتا ہے پاکستان کے اندر قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو جھنڈا لہرانے کی درخواست کی، اور جو بنگلہ دیش بن گیا وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو قائد اعظم نے جھنڈا لہرانے کی درخواست کی۔ پھر جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آئے، اسے مبارکباد دینے لگی تو قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگا، یہ آپ ہی کی محنتوں کی وجہ سے ہے۔ آج ایک آدمی کی دنیا میں عزت نہیں، گھر میں، محلے میں عزت نہیں، نہ عقل ہے نہ سوچ ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے علماء کا، دیندار طبقے کا سیاست سے کیا کام ہے، تو اسے بتایا جائے پاکستان کا تصور دینے والا بھی ایک عالم ہے، قربانیاں دینے والے بھی علماء ہیں، پھر پاکستان کے اندر مسلمانوں کے نظریات کو بچانے والے بھی علماء ہیں۔ آج ایک آدمی اٹھتا ہے اور کوئی بات نہیں ملتی، یہ بات ضرور کرتا ہے علماء کا سیاست سے، دینداروں کا سیاست سے کیا کام ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے آج جس آزاد ملک میں تو رہتا ہے، یہ ملک علماء ہی کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ جب آدمی